ایک زمانے میں سبززار میں آباد کان نامی ایک عاجز کسان رہتا تھا۔ اس کے دن اس کے فصلوں کی دیکھ بھال سے بھرے تھے۔ اس زمین کی پرورش کرتے تھے جو اس کے خاندان میں نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ کان اپنے سادہ زندگی سے مطمئن تھا، فطرت کی خاموش تال میں خوشی پاتا تھا۔ خزان کی ایک کرک صبح جب خان اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، اس کا ہل مٹی کے نیچے دبے ہوئے ٹھوس چیز سے ٹکرا گیا۔ متجسس ہو کر وہ رکا اور لکڑی کے ایک ڈبے کو باہر نکالا جس کا ڈھکن مضبوطی سے بند تھا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اسے کھولا، ایک شاندار منظر کو ظاہر کیا، چمکتے ہوئے سونے کے سکے جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے، باکس کے اندر موجود تھے۔ کان کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ اس نے چھپے ہوئے خزانوں کی کہانیاں سنی تھی، لیکن کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود ہی ٹھوکر کھائے گا۔ جوش سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے خزانہ اکٹھا کیا اور جلدی سے اپنے فارم ہاؤس کی طرف لوٹ گیا۔ کان کی دریافت کی بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سونا مارنے والے خوش قسمت کسان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے۔ راتوں رات کان ایک سادہ کسان سے امیر آدمی بن گیا۔ اپنی نئی دولت سے کان نے اپنے فارم کو بدل دیا۔ اس نے جدید ترین زرعی آلات میں سرمایہ کاری کی، اپنے زمین کو پھیلایا اور اپنی پیداوار میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنے فروغ پذیر فارم کو سنبھالنے میں اس کی مدد کے لیے کارکنوں کی خدمات حاصل کی اور جلد ہی اس کی فصلیں پورے علاقے کے لیے قابل رشک تھیں۔ لیکن کان کی نئی دولت نے اسے تبدیل نہیں کیا۔ وہ ویسا ہی مہربان فیاض آدمی رہا جو وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس نے اپنے دولت کو گاؤں کے کم نصیبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، خیراتی کاموں میں عطیہ دیا اور مقامی اقدامات کی حمایت کی۔ سال گزرتے گئے اور کان کا فارم پہلے سے کہیں زیادہ پھلا پھولا۔ پھر بھی تمام تر کامیابی اور خوشحالی کے درمیان وہ اس دن کو کبھی نہیں بھولے جب اس نے سونے کا وہ صندوق اپنے کھیتوں میں دفن پایا تھا۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ کبھی کبھی قسمت سب سے زیادہ عاجز روحوں پر بھی مسکرا سکتی ہے۔ اور اس طرح کان نے اپنے دن گزارے اس سرزمین کی خوبصورتی سے گرے ہوئے جس سے وہ پیار کرتے تھے، قسمت کے اس غیر متوقع موڑ کے لیے شکر گزار تھے جس نے اسے اس کی جنگلی خوابوں سے بھی زیادہ دولت حاصل کی۔